آج ہم ڈیل کارنیگی کے مشہور کتاب ہاؤ ٹو ڈیولپ سیلف کانفیڈنس اینڈ انفلوئنس پیپل بائی پبلک اسپیکنگ اس کے خلاصوں پر ذرا گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ نوٹس وغیرہ ہیں اور مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ جو عوامی تقریر کا خوف ہوتا ہے اس پر قابو کیسے پایا جائے اور ایک اچھا مؤثر مقرر کیسے بنا جائے۔ بالکل، اور اس کتاب کی بنیاد آپ دیکھیں ایک بہت حوصلہ افزا خیال پر ہے کہ اچھی تقریر کرنا کوئی ایسی خاص صلاحیت نہیں جو بس کچھ لوگوں میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ایک ہنر ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، جی، محنت سے، صحیح طریقے سے۔ کارنیگی یہی بتاتے ہیں کہ اعتماد کیسے بنے، لوگوں پر اثر کیسے ڈالیں۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو نظر آتا ہے وہ تو خود اعتمادی کا ہے۔ کارنیگی کا بڑا اصرار ہے کہ یہ اعتماد محنت اور تیاری سے آتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ انتظار کریں، آپ اسے بناتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ اکثر تجربے کی کمی سے یا نامعلوم کے خوف سے۔ تیاری جو ہے نا، وہ اس نامعلوم کو کم کرتی ہے۔ جب پتہ ہو کیا کہنا ہے تو اعتماد بڑھتا ہے۔ اس کے لیے وہ 4 قدم بھی بتاتے ہیں۔ پہلا، موضوع کو اچھی طرح جاننا، مکمل تیاری۔ دوسرا، بار بار اونچی آواز میں مشق کرنا تاکہ الفاظ زبان پر چڑھ جائیں۔ ٹھیک، اور تیسرا قدم؟ وہ کہتے ہیں پر اعتماد نظر آنا، بھلے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ مطلب دکھاوا؟ ایک حد تک شاید، لیکن کارنیگی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کا جو باہر کا رویہ ہے نا، وہ اندر کے احساس پر اثر ڈالتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں، آنکھوں میں دیکھیں تو خود بھی بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور چوتھا قدم، کامیابی کی شدید خواہش۔ اچھا، یہ خواہش آپ کو دھکیلتی ہے کہ آپ مشق کریں، بہتر ہوں۔ تو یہ صرف تکنیک نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہنی رویہ بھی ہے۔ ٹھیک، اب اصل تقریر پر آتے ہیں۔ کارنیگی کیسی تقریر کو مؤثر مانتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بہت زیادہ رسمی کتابی انداز کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک بہترین تقریر وہ ہے جو سادہ ہو، واضح ہو اور بالکل بات چیت جیسے دوست سے بات کر رہے ہوں۔ قدرتی انداز میں۔ جی، اور خاص طور پر ان موضوعات پر بولیں جن میں آپ کو خود واقعی دلچسپی ہو۔ ذاتی کہانیاں، تجربات شامل کریں، اسی سے لوگ جڑتے ہیں۔ یعنی اصلیت بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے موضوع کو جاننے کی بات کی۔ کارنیگی یہ بھی کہتے ہیں کہ بولنے کا حق کمانا پڑتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس لیے نہیں بول رہے کہ اسٹیج مل گیا ہے، آپ اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ نے اس پر کام کیا ہے، سوچا ہے، آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے۔ لوگ اسی مقرر کو سنتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں جسے وہ ماہر سمجھتے ہیں۔ یہ حق آپ کی تیاری اور علم سے آتا ہے۔ صحیح۔ اور تقریر کو دلچسپ رکھنے کے لیے کہانیاں، مثالیں، کبھی تھوڑا مزہ، یہ چیزیں جان ڈالتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن تقریر صرف بولنا تو نہیں ہے۔ سامعین کا کیا؟ ان سے کیسے جڑا جائے؟ کیا صرف اچھی کہانیاں کافی ہیں؟ کہانیاں تو مدد کرتی ہیں، بالکل، لیکن تعلق بنانے کے لیے تھوڑی اور کوشش چاہیے۔ تقریر کو یک طرفہ لیکچر نہ بنائیں، کوشش کریں کہ سامعین شامل ہوں۔ شامل کریں؟ کیسے؟ ان سے سوال پوچھیں، ایسے جن کا وہ ذہن میں جواب دیں۔ ان سے آنکھیں ملائیں، دیکھیں ان کے چہرے کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ سمجھ رہے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے۔ اچھا۔ اور آپ کا مقصد صاف ہونا چاہیے، کیا صرف معلومات دینی ہے یا قائل کرنا ہے؟ اور اگر قائل کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ؟ جی، اس کے لیے کارنیگی ایک فارمولا بتاتے ہیں جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے توجہ کھینچیں، اٹینشن، پھر دلچسپی بڑھائیں، انٹرسٹ، پھر خواہش پیدا کریں، ڈیزائر، اور آخر میں کہیں کہ اب یہ کریں، ایکشن۔ AIDA فارمولا کہتے ہیں۔ اچھا، AIDA، یہ تو سنا ہے، تو یہ تقریر میں بھی کام آتا ہے؟ بالکل، یہ قائل کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اور انداز بیان یعنی ڈیلیوری، وہ کتنی اہم ہے؟ بہت اہم، شاید الفاظ سے بھی زیادہ۔ آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، رفتار، کہاں رکنا ہے، یہ سب معنی بدل دیتا ہے۔ رٹی ہوئی تقریر نہیں چلتی، قدرتی انداز چاہیے، جیسے آپ واقعی سوچ کر بول رہے ہوں۔ اشارے یعنی جیسچرز وہ بھی قدرتی ہوں۔ یہاں تک کہ اگر اچانک بولنا پڑ جائے بغیر تیاری کے، تب بھی ذہن میں ایک چھوٹا سا خاکہ بنا لینا، کیا کہنا ہے، 1-2 مثالیں، اور نتیجہ بہت مدد دیتا ہے۔
تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو کارنیگی کے فلسفے کا جوہر کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جوہر یہ ہے کہ مؤثر تقریر بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مرکب ہے: تیاری، مشق اور اصلیت۔ تیاری آپ کو اعتماد دیتی ہے، مشق آپ کا انداز سنوارتی ہے، اور اصلیت یعنی اپنے موضوع میں، اپنے سامعین میں سچی دلچسپی، یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو آپ سے جوڑتی ہے، ان کا بھروسہ جیتتی ہے۔ یہ صرف تکنیک کا کھیل نہیں۔ بالکل نہیں، یہ اپنے خیالات کو خلوص سے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ یہ واقعی بہت کارآمد باتیں ہیں۔ جی، اور یہ صرف سٹیج کے لیے نہیں ہے، یہ اصول تو روزمرہ زندگی میں، دفتر کی میٹنگ میں، دوستوں سے، گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی اتنی ہی مفید ہیں۔ مؤثر طریقے سے اپنی بات کہنا، دوسروں سے تعلق بنانا، یہ تو ہر جگہ کام آتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اصول ہیں، تیاری، اصلیت، سامعین سے تعلق، انہیں اپنی روزمرہ کی بات چیت میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ نہ صرف ہماری بات زیادہ مؤثر ہو بلکہ ہمارے آپسی تعلقات بھی شاید زیادہ گہرے اور مضبوط بن سکیں۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔